ایک جنگل میں ایک نجومی رہتے تھے۔ وہ سب کا مستقبل کے بارے میں بتاتے تھے۔ دور دور سے پرندے ان سے اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن اسی طرح وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا ببلو چڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بولا، مجھے بھی اپنے نصیب کے بارے میں جاننا ہے، کیا آپ میرا بھی مستقبل دیکھ کر بتا سکتے ہیں؟ بیٹا ببلو، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہارا مستقبل ضرور بتاؤں گا۔ جاؤ ابھی تم جا کر کھیلو۔ ببلو کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگا، کہیں نہ کہیں ببلو صحیح کہہ رہا ہے۔ جب میں سب کا مستقبل بتاتا ہوں، کیوں نہ اپنے بیٹے ببلو کا بھی دیکھ کر بتاؤں۔ اس کے بابا اپنے بیٹے کا ہاتھ دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ایک فقیر کی بیٹی سے ہوگی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اگر نصیب دیکھ سکتا ہوں تو میں بدلوں گا بھی۔ پھر وہ بنا دیر کیے ہوئے اس غریب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی آگے بھی بیٹیاں ہیں اور ابھی بھی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ تم مجھے نہیں جانتے پر میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم بہت دکھی اور لاچار ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے گھر میں آگے ہی 5 بچے ہیں، اب ایک اور بچہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں؟ میں اکیلا کتنا کما لوں گا؟ میں کیسے سب کچھ کروں گا؟ اگر مجھے کسی کی مدد مل جاتی تو بڑا احسان ہوتا۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کر سکوں اور تھوڑا ثواب میں بھی کما سکوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں تمہاری بیٹی کو گود لینا چاہتا ہوں، جس سے تمہاری پریشانی بھی حل ہو جائے گی اور میری بھی۔ میرے پاس بہت پیسے ہیں، تمہاری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی۔ میری بیٹی بڑے گھر میں رہے گی تو اس کی سب خواہشیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اگر وہ یہاں رہے گی تو وہ بھوکی مر جائے گی۔ میں ابھی سے لے کر آتا ہوں۔ اس غریب نے اپنی بیٹی کو اس کو دے دیا، لیکن اس کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کبھی نہیں ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کی قسمت بدل دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس ظالم نے اس چھوٹی سی بچی کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس تالاب میں بہت سے بڑے بڑے پھول تھے۔ وہ بچی بہتی ہوئی اس پھول کے اوپر آ جاتی ہے اور اس پھول کے ساتھ ساتھ بہنے لگ جاتی ہے کہ اس پر ایک مچھیرے کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ارے اتنا چھوٹا بچہ، کس نے بے رحمی سے اسے ندی میں پھینک دیا؟ یہ تو رو رہا ہے۔ میں اسے گھر لے جاتا ہوں۔ یہ کتنا پیارا ہے۔ میں اسے گھر لے کر جاؤں گا۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں ہی اسے پال پوس کر بڑا کروں گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور ببلو بھی بڑا ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے پیاس لگ گئی ہے، کہیں پانی ڈھونڈتا ہوں، شاید مل جائے۔ اسے چلتے چلتے ایک جگہ پانی نظر آتا ہے اور وہ پینے لگ جاتا ہے۔ وہیں پر اس کی نظر مینا چڑیا پر پڑتی ہے۔ کتنی پیاری ہے یہ، اس کے چہرے سے تو میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مینا چڑیا ہے اور میں اس جنگل میں رہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ اس جنگل کے تو نہیں لگتے۔ میرا نام ببلو ہے۔ تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں وہ مچھیرا وہاں آ جاتا ہے اور ببلو اس سے مینا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بیٹا، ہم بہت غریب ہیں، تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں بابا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود انہیں سمجھا لوں گا۔ مچھیرے نے اپنی بیٹی کی شادی ببلو سے کر دی۔ ببلو جب گھر پہنچا تو اس کا باپ اسے دیکھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ببلو، تو یہ کس کو ساتھ لے آیا ہے؟ تو کیسے شادی کر کے آ گیا ہے؟ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے؟ بابا، مینا کے بابا نے مجھے پہلے ہی سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ ان کی یہی بات مجھے بہت پسند آئی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میرے پاپا ایک مچھیرے ہیں۔ آج سے سالوں پہلے میں انہیں ایک تالاب میں پھول پر ملی تھی۔ انہوں نے میری جان بچائی اور مجھے پال کر بڑا کیا۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے آج سے کئی سال پہلے میں نے تالاب میں پھینکا تھا۔ ستیان ناس، یہ سب کیا ہو گیا؟ پر ابھی بھی میرے پاس وقت ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ببلو کے باپ کے دل میں ایک بار پھر مینا کو مارنے کا خیال آتا ہے،
ایک دن مینا گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ ببلو گھر سے باہر گیا تھا۔ یہی موقع ہے اس مینا سے جان چھڑوانے کا۔ مینا اپنے کمرے میں سو رہی ہے، میں یہ سانپ اس کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ اسے ڈس لے گا اور میری سے جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے ہی ببلو کے باپ نے سانپ کو باہر نکالا، اس نے اس کو ہی ڈس لیا۔ وہ درد سے کہرانے لگا، ارے کوئی مجھے بچا لے، میری مدد کرو۔ ارے یہ تو پاپا کی آواز ہے۔ ارے انہیں تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بچا لوں گی۔ مینا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سانپ کا سارا زہر نکال دیا۔ اتنے میں ببلو بھی گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ کچھ دیر میں اس کے باپ کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ مینا نے ہی اس کی جان بچائی۔ میں کتنا برا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا اور اس نے میری جان بچائی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اس نے مینا کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔